ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہسٹورینز ہیں، جتنے بھی اسلام اسکالرز ہیں، تو بحیثیت مجموعی ان سب کا یہ ماننا ہے مسلمان جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، یہ سارے فرقے جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد ہوتے ہیں۔ یہ کتاب کافی کنٹروورشل کتاب ہے، بہت سارے ایسے اسلامک اسکالرز ہیں، بہت سارے ایسے علماء ہیں، سارے ایسے ہسٹورینز ہیں جو کہ اس کتاب کے ساتھ ایگری نہیں ہیں۔ خاص کر یہ کتاب پاکستان میں بہت زیادہ کنٹروورشل ہے۔ کتاب میں وہ ایسے آرگومنٹ پیش کرتی ہے جو کہ سنیز مسلمز کے لیے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہیزلٹن یہ آرگومنٹ پیش کرتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اختلافات ہیزلٹن شروع ہوتے ہیں۔ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم واز الائیو۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان جب ایک جنگ سے فارغ ہو کر جب وہ مدینہ واپس جا رہے ہیں، راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا ایک نیکلس تھا، کہیں گم ہوتی ہے ان سے اور پھر وہ لے جاتی ہیں، اور جب وہ واپس آتی ہیں تو جو مسلمانوں کا قافلہ تھا تو وہ جا چکا۔ جب وہ مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ معاملہ بہت زیادہ انٹینسیفائڈ ہوتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود بھی بہت زیادہ کنفیوزڈ تھے کیا کیا جائے اس مسئلے کے ساتھ۔ جب معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیزلٹن کے مطابق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے بیویوں کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دیں۔ وہ معاملات جو ہے وہ سیٹلڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہیزلٹن کے مطابق یہاں پر جو مشورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو ان کی شہادت کے بعد یہ معاملات اور بھی بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، مسلمان ڈیوائیڈڈ بھی ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر سول وار شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام تھا معاویہ ابن ابو سفیان، جو کہ ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ تب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تب تک وہ ان کے ساتھ بیعت نہیں کریں گے، جب تک وہ قاتلین عثمان مسئلے کے اوپر بات نہیں کریں گے، جب تک وہ ان لوگوں کو اریسٹ نہیں کریں گے، ان لوگوں کو ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے۔ اور یہ ڈیمانڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مکہ میں موجود اور ان کے پیچھے بھی بہت سارے مسلمان کھڑے، وہ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عباسیت خلافت ایک ایسا پیریڈ ہے اسلام کی تاریخ میں کہ ان کے دور کے بہت سارے لیگیسیز آج بھی موجود ہیں۔ جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں، جب ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں، جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں، جب ہم آرٹس کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسلامک لا کی بات کرتے ہیں، فقہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم مسلم سائنٹسٹ کی بات کرتے ہیں، جب ہم معتزلائٹس کی بات کرتے ہیں، ریشنلسٹ مسلمانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم گولڈن ایج کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سارے چیزوں کی اوریجن ہوتی ہے عباسیت کے پیریڈ میں، لہٰذا یہ سارے چیزیں جو ہے وہ ان کی لیگیسیز سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ان کی ایک لیگیسی اور بھی ہے جس کے اوپر میرے خیال میں بہت سارے مسلمان نہ ان کے اوپر بات کرتے ہیں اور نہ مسلمانوں کو ان کے بارے میں کوئی علم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا میں بہت سارے مسلم کنٹریز ہیں اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ کرسچینٹی کے بعد مسلمان جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایک مذہب ہے پوری دنیا میں، تقریباً کچھ مور دین 1.5 بلین مسلمز ہے اس وقت پوری دنیا میں۔ کیا آپ نے کبھی اس چیز کے بارے میں غور کیا ہے کہ جو مسلمان ہیں تو اس میں جو میجورٹی مسلمز ہیں تو ان کا تعلق سنی سیکٹ سے ہیں، اور جو شیعہ سیکٹ ہے اسلام میں تو وہ جو ہے مائنورٹیز میں ہیں۔ اس وقت جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں پوری دنیا میں جو میجر ایک ڈومیننٹ پارٹی ہے، اور وہاں پر جتنے بھی مسلمان ہیں تو ان سب کا تعلق سنی سیکٹ سے ہے۔ اور ایران کی حد تک اگر بات کی جائے یا عراق کی حد تک بات کی جائے تو وہاں پر جو مسلمان ہیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ شیعہ سیکٹ سے ہے۔ لیکن اگر بحیثیت مجموعی بات کی جائے تو زیادہ تر جو مسلمان ہیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ سنی سیکٹ سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ شیعہ کی تعداد سنی سے زیادہ کیوں نہیں ہے؟ تو جب ہم اس سوال کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر جب ہم ریسرچ کرتے ہیں
تو ہم جاتے ہیں عباسد کے پیریڈ میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ عباسد کے انڈر یہ سنیز بہت زیادہ پاورفل بنتے ہیں اور ایک ڈومیننٹ پارٹی بنتی ہیں، کیونکہ جو عباسد تھے تو ان کا تعلق خود جو تھا وہ سنی سیکٹ سے تھا، تو وہ ان سنیز کو بہت زیادہ پاورفل بناتے ہیں۔ اور آج جو سنی لا ہے تو یہ بھی انہوں نے بنایا تھا، اور آج اگر سنیز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے پوری دنیا میں تو وہ بھی ہوتا ہے ان کے انڈر۔ تو آئیے ان کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سنیز کو پاورفل بنایا۔ شیعہ سنی کنفلکٹ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے اوپر جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہسٹورینس ہیں، جتنے بھی اسلامک اسکالرس ہیں، تو بحیثیت مجموعی ان سب کا یہ ماننا ہے اور وہ اسٹرانگلی اس چیز کے اوپر بلیف رکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، اور یہ سارے فرقے جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اسکالر ہے، ان کا نام ہے لیزلی ہیزلٹن۔ ان کی ایک کتاب ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے آفٹر دی پروفٹ۔ یہ کتاب کافی ایک کنٹروورشل کتاب ہے اور بہت سارے ایسے اسلامک اسکالرس ہیں، بہت سارے ایسے علماء ہیں، بہت سارے ایسے ہسٹورینس ہیں جو کہ اس کتاب کے ساتھ ایگری نہیں ہے۔ خاص کر یہ کتاب پاکستان میں بہت زیادہ کنٹروورشل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں وہ ایسے آرگومنٹ پیش کرتی ہے جو کہ سنیز مسلمز کے لیے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس کتاب میں ہیزلٹن یہ آرگومنٹ پیش کرتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندہ تھے تو مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور اختلافات کی جب وہ بات کرتی ہیں تو وہ بات کرتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو فیملی ہے، یعنی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات according to ہیزلٹن شروع ہوتے ہیں when Prophet Muhammad peace be upon him was alive، جب وہ زندہ تھے۔ اب وہ شروع کرتی ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان جب ایک جنگ سے فارغ ہو کر جب وہ مدینہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ یہ تھا کہ ان کا ایک نیکلس تھا، تو وہ نیکلس کہیں گم ہوتی ہے ان سے، اور پھر وہ اس نیکلس کو ڈھونڈنے جاتی ہیں، اور جب وہ واپس آتی ہیں تو جو مسلمانوں کا قافلہ تھا تو وہ جا چکا تھا، اور وہ وہاں پر پھر اکیلی تھی۔ تو پھر ایک مسلمان تھے، وہ آتے ہیں اور وہ بھی مدینے جا رہے تھے، جس کا نام تھا if I'm not wrong تو اس کا نام ساوان تھا۔ تو وہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں مدینہ۔ اب جب وہ مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، اور ان کے کردار کے اوپر وہ سوالات اٹھاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ معاملہ بہت زیادہ انٹینسیفائڈ ہوتی ہے۔ ہر شہر میں، ہر جگہ پر پھر مسلمان بہت سارے گروپس جو تھے وہ ڈفرینٹ ایریاز میں ان ایشوز کے اوپر پھر بات کرنے لگتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ خود بھی بہت زیادہ کنفیوزڈ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں تھی، کوئی کلیئرٹی نہیں تھی، تو وہ بھی بہت زیادہ کنفیوزڈ تھے کہ اب کیا کیا جائے اس مسئلے کے ساتھ۔ ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، 50 دن بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ نور میں کچھ آیات نازل فرماتے ہیں جس میں وہ اس مسئلے کو ریزولو کرتے ہیں، اور وہ ان کی طرف سے گواہی دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہی سے پہلے اس طرح ہوتا ہے کہ جب معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کیونکہ ہر جگہ پر مسلمان اس ایشو کے اوپر بات کر رہے تھے، اور ڈفرینٹ قسم کی سٹوریز بن رہی تھی مدینہ میں، مکہ میں، اور جدھر بھی مسلمان تھے ہر ایریاز میں۔ اب
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیزلٹن کے مطابق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے بیویوں کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو طلاق تو نہیں دیتے، لیکن ان کو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے فادر تھے ان کے گھر وہ ان کو بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی کنفیوز تھے کہ کیا کیا جائے۔ لیکن پھر جب 50 دن بعد وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے گواہی دیتے ہیں تو پھر وہ معاملات جو ہے وہ سیٹلڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہیزلٹن کے مطابق یہاں پر جو مشورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں، تو اکارڈنگ ٹو ہیزلٹن یہاں پر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو ہیزلٹن یہ ریزن پیش کرتی ہے، سیکنڈ ریزن وہ یہ بھی پیش کرتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن بھی تھے اور کافی چھوٹے تھے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، ان کے ساتھ بڑے بھی ہوئے تھے اور ان کے بہت زیادہ قریب بھی تھے اور بہت زیادہ عزیز بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنی ان کی جو بیٹی تھی جن سے ان کو بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ محبت تھا، جس کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی شادی بھی انہوں نے ان سے کروائی تھی۔ اور کچھ حدیث کے مطابق اور کچھ اسلامک اسکالرس کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ان سے اور بھی بہت سارے صحابہ نے مانگا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کی شادی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواؤں گا، تو ان کی شادی بھی ان سے ہوئی تھی۔ اچھا، پھر ان کے جو 2 بچے تھے حسن اور حسین، تو ان کے ساتھ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بھی بہت عزیز تھے ان کے، اور ان کے درمیان بہت زیادہ پیار بھی تھا۔ اچھا، تو اکارڈنگ ٹو ہیزلٹن چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے بچے بھی نہیں تھے، تو ایک تو کچھ حدیث کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی انہوں نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ بیویوں میں ان کو بہت زیادہ عزیز کون ہے، تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ عزیز ہے ان کو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیچر ہوتا ہے کہ ایک بیوی جو ہے باقی بیویوں سے جیلس بھی ہوتی ہے، تو بہت سارے مفتی صاحبان اور علماء اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی جیلس بھی ہوتی تھی، اور خاص کر ہیزلٹن فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے نہیں تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کے جو بچے تھے حسن اور حسین، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی بہت سا ٹائم سپینڈ کرتے تھے، تو ان سے بھی تھوڑی سی جیلسی ان کو ہوتی تھی اکارڈنگ ٹو ہیزلٹن۔ لیکن یہ ایک کنٹروورشل ایک کتاب ہے، بہت سارے مسلمان جو ہے ان کے اس آرگومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اختلافات کرتے ہیں، لیکن بہت سارے سمجھتے ہیں کہ ہاں اٹس ٹرو، کیونکہ وہ بہت سارے احادیث بھی سامنے رکھتے ہیں جن سے بہت سارے معاملات جو ہے ان کی طرف ان کی انکلینیشن ہوتی ہے۔ تو ہیزلٹن کے مطابق یہ جو معاملات شروع ہوتے ہیں تو وہ پھر جب وہ بہتان کا واقعہ آتا ہے اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مشورہ دیتے ہیں تو اس مشورے کے بعد ان کے درمیان اختلافات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہیزلٹن پھر آگے یہ بھی آرگومنٹ پیش کرتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، تو جب وہ خلیفہ بنتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک زمین تھی، آئی تھنک فدق کی ایک زمین تھی، تو پھر وہ زمین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ زمین وہ لیتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ڈفرنٹ قسم کے آرگومنٹس ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی ایک تاریخ ہے، اور پھر اس میں پولیٹکس بھی ہے، اس میں مذہب بھی ہے، اس میں شیعہ بھی ہے، اس میں سنی بھی ہے، شیعہ کی ایک سٹانس ہے، سنی کی ایک اور سٹانس ہے، بہت سارے فرقے ہیں ان کے کچھ ڈفرنٹ سٹانسز ہے، جو نیوٹرل اسکالرس ہے تو ان کے ڈفرنٹ سٹانسز ہیں، تو یہ ایک کنٹروورشل قسم کا ٹاپک ہے۔ بہت سارے اسکالرس کچھ کہتے ہیں، بہت سارے اسکالرس کچھ اور کہتے ہیں، تو لیکن ہیزلٹن کے مطابق یہ جو اوریجن شروع ہوتی ہے شیعہ سنی کی، تو
یہ معاملات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے کہ یہ سارے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو ان کی شہادت کے بعد یہ معاملات اور بھی بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، اور ان کی شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے خلیفہ مقرر ہوتے ہیں تو پھر مسلمان ڈیوائیڈڈ بھی ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر سول وار شروع ہوتی ہے۔ ایجپٹ کا گورنر، کوفہ کا گورنر، بصرہ کا گورنر اور مکہ کا گورنر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں اور ان کو ایز اے خلیفہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن ایک گورنر جو شام کا گورنر تھا جس کا نام تھا معاویہ ابن ابو سفیان، جو کہ ابو سفیان کا بیٹا تھا، اور ان کا تعلق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایک ہی قبیلے سے تھا، بنو امیہ سے تھا، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ ان سے فرماتے ہیں کہ وہ تب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تب تک وہ ان کے ساتھ بیعت نہیں کریں گے جب تک وہ قاتلین عثمان مسئلے کے اوپر بات نہیں کریں گے، جب تک وہ ان لوگوں کو اریسٹ نہیں کریں گے، ان لوگوں کو ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اور یہ ڈیمانڈ معاویہ کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مکہ میں موجود تھی اور ان کے پیچھے بھی بہت سارے مسلمان کھڑے تھے، تو وہ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معاملات کو اس طرح دیکھ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں بھی بہت زیادہ دکھ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مسلمان بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے، انتظامی معاملات بہت زیادہ خراب ہے، تو سب سے پہلے خلافت کو سٹرونگ کیا جائے، اپنے پاور کو جو ہے وہ سٹرونگ کیا جائے، اس کے بعد جب یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے، تھوڑے سے مسلمان جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے، تو ہم آرام سے بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو حضرت معاویہ تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو وہ جو تھے وہ مسلمانوں کو انہوں نے اکٹھا کیا تھا اور وہ ان سے بالکل اسٹرانگلی اوپنلی یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کے اوپر بات نہیں ہوگی، ان لوگوں کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر دو جنگیں ہوتی ہے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہی تھی ان کے درمیان، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہوتی ہے، جسے کہا جاتا ہے بیٹل آف کیمل۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے جنگ جمل۔ تو اس میں جو ہے پھر فرقے پیدا ہوتے ہیں، خوارج ایک فرقہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر معاملات اس حد تک جاتے ہیں کہ خلافت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک سائڈ پر حضرت معاویہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے اور دوسری سائڈ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے۔ اب ٹرننگ پوائنٹ تب آتی ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بیٹے تھے حسن، ان کے درمیان اور معاویہ کے درمیان معاملات سیٹل ہوتے ہیں۔ حضرت حسن جو ہے وہ خلافت چھوڑتے ہیں، پوری اسلامک امپائر خلافت جو ہے وہ معاویہ کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن جو ڈویژن کریٹ ہوتی ہے، جو نفرت کریٹ ہوتی ہے، تو مکہ کے، مدینہ کے جو لوگ تھے، خاص کر کوفہ کے جو لوگ تھے، تو وہ جو تھے اگرچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر ہی سارے مسلمان تھے، لیکن یہاں پر اب بنو امیہ کے خلاف نفرت بہت زیادہ تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی امیت کا پیریڈ تھا، تو پورے امیت پیریڈ کے دوران انہوں نے کافی اسٹرانگلی اور کافی فورسفلی، زبردستی کے ساتھ جو ہے وہ رول کرتے ہیں، اور مکہ میں، مدینہ میں اور کوفہ اور ان ایریاز میں ایسے گورنر وہ لگاتے ہیں جو کہ شیعہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک پارٹی تھی، اور ان کو وہ سپریس کرتے ہیں۔ پھر ایک معاملہ اور ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ کربلا واقعہ پیش آتی ہے، جس میں یزید کے خلاف جب یہ لوگ اٹھتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں انڈر دی لیڈرشپ آف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر جو ہے
ان کی شہادت ہوتی ہے، اور ان کی شہادت کے بعد مسلمان اور بھی بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں۔ اور پھر جب مسلمان بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عباسط اس ٹرانس کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ پرو شیعہ تھے، تو اس ٹرانس کا استعمال کرتے ہیں اور وہ بنو امیہ کے خلاف جو ہے وہ ریولوشن لاتے ہیں۔ خلافت بنو امیہ کے پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، خاص کر لوگ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو پالیسیز تھی تو وہ ایسی پالیسیز تھی جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ عربی کو ایک نظر سے دیکھتے تھے اور نان عربس کو دوسری نظر سے دیکھتے تھے، خاص کر عربس کے درمیان اور جو پرشیا کے جو لوگ تھے ان کے درمیان اختلافات بہت زیادہ بڑھتے ہیں، اور ان کی جو پالیسیز تھی تو وہ پرو عربس تھے، اور وہ ڈسکریمنیشن شروع کرتے ہیں، ان پالیسیز کو چینج کرتے ہیں اور ملوکیت کی طرف ہو جاتے ہیں، وہ بادشاہت کی طرف جاتے ہیں۔ جو چیزیں حضرت ابو بکر کے ٹائم میں، عمر کے ٹائم میں اور عثمان کے ٹائم میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ان پالیسیز کو چینج کرتے ہیں، تو وہ ان سارے پالیسیز کو مکمل طور پر چینج کرتے ہیں، اور جو ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد رکھی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جو پالیسیز انہوں نے فارم کیے تھے، جن پالیسیز کی وجہ سے انہوں نے پورے مسلمانوں کو اکٹھا رکھا تھا، پورے امپائر کو اکٹھا رکھا تھا، ان کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بغاوت نہیں ہوتی، کوئی ڈویژن نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے امیکیبلی انہوں نے سب کو ٹریٹ کیا تھا۔ لیکن جب امیت کے پیریڈ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت سارے ایسے قسم کے پالیسیز بناتے ہیں جو کہ پھر رنگ و نسل کو وہ دیکھتے ہیں، اکنامک کرائسس کریٹ ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں ان کے ٹائم میں۔ تو پھر جو عباسط ہوتے ہیں تو وہ پھر اس چیز کا استعمال کرتے ہیں، خاص کر وہ شیعہ کا سپورٹ ان کے ساتھ تھا، کیونکہ جو عباسط تھے تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈسینڈنٹس ہیں، اور وہ پھر بغاوت لاتے ہیں امیت کے خلاف۔ ان کی جو ریولوشن ہے تو وہ شروع ہوتی ہے خراسان صوبے میں، اور پھر وہ امیت کے خلاف ریولوشن لاتے ہیں، ان کی خلافت کا خاتمہ کرتے ہیں، اور پورا جو امپائر تھا تو وہ پھر ان کے کنٹرول میں آتا ہے۔ جب وہ عباسط خلافت قائم ہوتی ہے تو عباسط جو تھے شروع میں وہ پرو شیعہ تھے، لیکن پھر بعد میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اینٹی شیعہ بنتے ہیں، اور پھر وہ شیعہ کے بہت زیادہ خلاف ہوتے ہیں، اور ان کی ایسی پالیسیز تھی کہ پھر وہ اگرچہ ان کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجیس ٹالرنس بہت زیادہ تھی، مذہب کے نام پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھا، مسلمان، کرسچنز، جوش، زوراسٹرن، یہ سارے جو تھے وہ اکٹھے رہ رہے تھے، ایک گولڈن پیریڈ تھا۔ لیکن ان کا جو پاور تھا تو چونکہ وہ پرو سنیس تھے، تو اپنے پاور کو قائم کرنے کے لیے، اپنے خلافت کو لیجیٹیمیٹ بنانے کے لیے وہ سنیس کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ سنیس کو بہت زیادہ پاورفل بناتے ہیں۔ تو اگرچہ باقی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ان کے رویے، ان کے اخلاق وغیرہ بہت زیادہ ٹھیک تھے، ان کے اوپر نہ انہوں نے کوئی ریسٹرکشنز لگایا تھا، نہ ان کے اوپر انہوں نے کوئی پابندی لگائی تھی۔ لیکن جب ہم ان کے پیریڈ میں شیعہ سنی کنفلکٹ پر بات کرتے ہیں تو وہ شیعہ واحد ایک پارٹی ہوتی ہے جن کو وہ بہت زیادہ سپریس کرتے ہیں، اور وہ سنیس کو بہت زیادہ پاورفل بناتے ہیں، اور پھر سنی سے متعلق جتنے بھی اسلامکس لا بنتے ہیں، سنی سے متعلق جتنے بھی معاملات آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو 4 سنی اسکول آف تھاٹس ہے، جس میں حنفی ہے، جس میں مالکی ہے، جس میں شافعی ہے، جس میں حنبلی ہے، تو یہ سب کچھ بھی ان کے انڈر ہوتا ہے۔ تو سنیز جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل بنتے ہیں عباسط خلافت پیریڈ کے دوران۔ عباسط کے بعد جب اوٹومنز پاور میں آتے ہیں تو اوٹومنز کی جب ہم تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو عباسط کے پیریڈ کے دوران جب سلجوکس پاور میں آتے ہیں اور وہ انیٹولیا کو کیپچر کرتے ہیں بائزنٹائن امپائر سے، تو وہ جو سلجوکس تھے تو وہ ان ترکس کو لاتے ہیں اور یہاں پر انیٹولیا میں ان کو آباد کرتے ہیں، اور پھر انیٹولیا میں ایک قبیلہ تھا کائی ٹرائب، اس کی پھر رائز ہوتی ہے اور وہ اوٹومن امپائر کو پھر اسٹیبلش کرتی ہے، اور اوٹومن امپائر کافی ایک پاورفل امپائر ہوتا ہے جو کہ پھر یورپ کو بھی چیلنج کرتا ہے اور وہ اپنے امپائر کو یورپ تک ایکسپینڈ کرتا ہے، اور ایک بہت بڑا امپائر تھا اوٹومن امپائر۔ تو چونکہ وہ سنیس تھے تو ان کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ
جو سنیز ہے تو وہ اور بھی بہت زیادہ پاورفل بنتے ہیں، اور پوری جو اسلامک ورلڈ تھی تو میجورٹی جو لوگ تھے تو وہ سنیز تھے۔ تو ایک تو عباسد پیریڈ کے دوران سنیز جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ پارٹی تھی، اور پھر اوٹومنس کے ٹائم میں بھی وہ ایک ڈومیننٹ پارٹی تھی۔ تو آج کے ٹائم میں جو سنیز آپ دیکھ رہے ہیں جو میجورٹی میں ہے پورے اسلام میں، اسی طرح جو فقہ ہے، اسلامک لا ہے، جو جو سنیز کے زیادہ تر اسکول آف تھاٹس ہے جو کہ میجورٹی مسلم کنٹریز میں مسلمان ان کو فالو کرتے ہیں، تو ان کی جو فارمیشن ہے تو وہ بھی عباسد کے ٹائم میں اور اوٹومن کے ٹائم میں پھر ان پالیسیز کو چینج کیا جاتا تھا ود دی پیسج آف ٹائم۔ تو اب میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس کو، آج کے ٹائم میں جو زیادہ تر دنیا میں مسلم کنٹریز ہے اس میں جتنی بھی مسلمان ہیں اگر وہ زیادہ تر سنیز ہیں، تو یہ بھی عباسد کی ایک لیگسی ہے، عباسد کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک لیگسیز ہے، جس طرح ان کی بہت سارے اور بھی لیگسیز ہے، تو یہ بھی ان کی ایک لیگسیز ہے کیونکہ وہ سنیز تھے زیادہ تر، اور اگر وہ شیعہ ہوتے تو آج آپ دیکھتے کہ شیعہ جو ہے تو ان کی تعداد سنی سے زیادہ ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پارٹی تھی تو کوفہ میں، بصرہ میں، اس ریجن میں ان کی پارٹی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر شیعہ جو ہے وہ میجورٹی میں ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی بات کی جائے تو زیادہ تر جو مسلمان ہیں تو اس کے اوپر اوٹومن نے رول کیا ہے، امید نے رول کیا ہے، اور عباسد نے رول کیا ہے، اور ان کی جو پوری لیڈرشپ تھی تو وہ سارے سنیز تھے۔ تو یہ ریزن ہے کہ آج جو سنیز ہے، جو سنی آرتھوڈکسی ہے، تو اس کی رائز ہوتی ہے عباسد خلافت پیریڈ کے دوران۔